بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں یہ ماہ مقدسہ دیکھنا نصیب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدسہ میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، میں آج آپ سے کچھ احادیث مبارک شیئر کرتا ہوں جو کہ ہے رمضان المبارک کی ببرکت مہینے کے حوالے سے، کہ رمضان المبارک کی کیا برکات ہیں، کیا اس کے فضائل ہیں، اور کس طرح ہم اس مہینے میں اپنے اعمال کے ذریعے اپنے نصیب کو بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے رمضان مبارک کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کے برکات کے حوالے سے اور اس کے فضائل کے حوالے سے۔ وہ روایت یہ ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہوں گے تو اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس پہلے عشرے میں اللہ پاک سے اپنی لیے رحمت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے عشرے کا جو ہے وہ ایک رحمت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے عبادات کے ذریعے اپنے خلوص نیت کے ساتھ صدق دل کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور تاکہ ہم اس رمضان کی برکت سے اپنے دل کو بھی اور اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ برے نصیب والا کون ہے، تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے نصیب والا وہ ہے جس نے رمضان شریف کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ تو ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں یہ ماہ مقدسہ ہماری زندگی میں آیا، ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنے پورے خلوص نیت کے ساتھ جتنی بھی ہم ہو سکے عبادت بھی کریں، خلوص دل کے ساتھ تراویح بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں، نوافل بھی پڑھیں اور ذکر و اذکار بھی کریں۔ تو اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے تو اسی طرح ہم بھی جنت کے اس دروازے کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور اس پر ہی ہم عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ دوستو، ہمیں دعا گو بھی ہونا چاہیے، جو ہمارے بھائی بہن دوست احباب رشتہ دار جو بھی جن بیماری میں یا تکلیف میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے، اور جہاں جہاں بھی ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں یا مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے میں جس بھی مصائب یا تکلیف کا شکار ہیں، تو ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس ماہ مقدسہ کے صدقے ان پہ آسانیاں فرمائے، ان پہ کرم فرمائے، اور ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ اس مہینے کے صدقے، اس کی برکت کے صدقے ہمیں تمام غموں سے نجات دے کے اپنا قرب عطا فرمائے اور حضور کا ہمیں پکا اور سچا امتی بنائے۔ تو دوستو، میری طرف سے ایک دفعہ آپ کو پھر ماہ مقدسہ کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔